السلام علیکم۔ پیش ندیم ماہی کی تحریر سر سید احمد خان ایک روشن باغ۔ سر سید احمد خان کی ولادت 17 اکتوبر 1817 دہلی کے ایک علمی گھرانے میں ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک نئی تہذیب کا سورج طلوع ہو رہا تھا اور ارد گرد کے بیشتر ستارے یا تو بجھ چکے تھے یا بجھنے کے قریب تھے۔ بڑے پیمانے پر گنگا جمنی تہذیب کو ملیا میٹ کر ایک نئی تہذیب کو ہندوستانی عوام کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس کوشش میں بہت سارے لوگ فرنگیوں کے شانہ بشانہ چل رہے تھے، لیکن مسلمان کسی ایسی تہذیب کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھے جس نے مغل سلطنت کے چراغ کو گل کر کے اپنا مکان روشن کیا ہو۔ اسی تاریکی نے کروڑوں ہندوستان کے دلوں میں انگریزوں کے تئیں ایسی نفرت کو جنم دیا جس کا نمونہ 1857 میں دیکھنے کو ملا، جس کو انگریزوں نے فساد کا نام دیا۔ لیکن در حقیقت یہ وہ پہلا جنگ کا بگل تھا جس کی گونج نے ہندوستان کی ہر گلی اور ہر کوچے سے انگریزوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن دوسری جانب انگریزی فیشن اور انگریزی تعلیم نے چند لوگوں کے ذہنوں میں گھر کر لیا تھا۔ انہی شخصیات میں سر سید احمد خان کا شمار کیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کی زندگی پر یوں تو بہت کچھ لکھا اور کہا جا سکتا ہے، لیکن ہم سر سید احمد خان کی علمی مشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سر سید نے اپنی 82 سالہ زندگی میں نہ جانے کتنے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ وہ وقت کی نفس کو ٹٹولنا چاہتے تھے۔ زمانہ شناسی کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی اور دیدہ دلیری ان کی شخصیت کا ایک حصہ تھی۔ اسی سبب وہ لگاتار آگے بڑھتے رہے جب تک ان کو منزل نہ مل گئی۔ سر سید نے اپنی تحریک کا آغاز 1858 میں جدید تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کر کے کیا۔ 1862 میں ان کا تبادلہ غازی پور ہو گیا۔ کرنل گرام کی مدد سے سر سید نے ایک سوسائٹی قائم کی جس کے تحت بہت سی نادر و نایاب انگریزی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا۔ اس سوسائٹی کے ذمے سائنسی علوم کا ترجمہ اردو میں کرنے کا کام تھا۔ اس سوسائٹی نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکالنا شروع کیا۔ اس گزٹ نے علی گڑھ تحریک کو فعال اور متحرک بنانے کے لیے مسلمانوں کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر تیار کیا۔ انگریز چاہتے تھے کہ مسلمان مغربی تعلیم اور مغربی تہذیب کو اپنائیں، لیکن یہ ان کے لیے کٹھن اور نامکمل عمل تھا۔ سر سید احمد خان نے بہت کم وقت میں انگریزوں اور مسلمانوں کے بیچ ایک ایسے پل کا کام کیا جس نے دریا کے دونوں کناروں کو ملانے کا کام کر دیا۔ سر سید کو انہی خدمات کے عوض وائسرائے لارڈ لارنس نے سونے کے تمغے سے نوازا۔ 1869 میں سر سید نے انگلینڈ کا سفر کیا جو ان کی زندگی کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ 1869 میں ہی انہیں CSI بنا دیا گیا۔ ڈیوڈ کارگلے جو ہندوستانی حکومت کے معتمد ریاست تھے، انہی کی سفارش پر سر سید کو سر اور نائب جیسے خطابات عطا کیے گئے۔ 18 ماہ برطانیہ میں گزارنے کے بعد سر سید احمد خان ہندوستان واپس ہوئے تو جدید تعلیم کا ایک ایسا خاکہ لے کر لوٹے جس پر کیمبرج اور آکسفورڈ کی گہری چھاپ موجود تھی۔ علی گڑھ آ کر سر سید نے اسی کینوس پر رنگ بھرنے شروع کیے جس میں خاص طور پر یہ خیال رکھا گیا کہ اسلامی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے کس طرح مغربی تعلیم کو عام کیا جائے، جس کی ذہن سازی کے لیے سر سید نے تہذیب الاخلاق رسالہ شروع کیا۔ 24 مئی 1875 کو ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ کے دن سر ولیم میور نے MAO کالج کا سنگ بنیاد رکھا۔ 1876 میں عہدہ منصفی سے سبکدوش ہو جانے کے بعد سر سید نے پوری توجہ اسی کالج یا مدرسے پر مرکوز کر دی۔ ابتدائی مراحل طے کرنے کے بعد 8 جنوری 1877 لارڈ لیٹن کے ہاتھوں باضابطہ کالج کا افتتاح عمل میں آیا جو بعد میں یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ سر سید کے خوابوں کی وہ تعبیر تھی جس کو انہوں نے شب و روز محنت اور جانفشانی کے ساتھ آنکھوں میں بسایا اور ایک ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ آج علی گڑھ زندگی کے ہر شعبے میں حاوی ہے۔ دین اسلام، تقابل مذاہب، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، صحافت، طب، میڈیکل سائنس، سیاست، قانون، فلم، ٹیلی ویژن، کھیل، بزنس، IT، کیمسٹری، بایولوجی، جغرافیہ، اقتصاد، غرضے کی زندگی کے ہر شعبے میں یہ ادارہ اپنی شناخت رکھتا ہے
وہی تحریک ہمیشہ زندہ رہتی ہے جس کے بانی کی نیت میں خلوص ہوتا ہے۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ سر سید کا خلوص اور نیت کی صفائی تھی کہ آج دنیا کے ہر خطے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا فیض یافتہ موجود ہے، اور آج علی گڑھ ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے، ایک انقلاب کا نام ہے۔ جو ابر یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے یہاں پر برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا۔ 27 مارچ 1898 کو سر سید نے داعی اجل کو لبیک کہا، اور اس طرح یہ دنیا ایک اور اچھی شخصیت سے محروم ہو گئی۔ اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، ہمیں ان کا نعمت بدل عطا فرمائے۔ شکریہ۔